الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 16ویں پارے کی تلاوت چل رہی ہے۔ کل ہم جہاں رکے تھے وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف، سورۃ مریم اور سورہ طٰہٰ، ان 3 سورتوں میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور ہدایتیں دی ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سورۃ الکہف، یہ ہم میں سے جس کو بھی توفیق ہوتی ہے ہم جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، تو یہ مکی دور کی ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری میں ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ 5 سورتیں مکی دور میں ابتدائی دور میں مکمل طور پر اتری ہیں۔ اور اب دیکھیں گے آپ، یہ سورہ کہف، بنی اسرائیل دونوں آپس میں مل جل کر ہیں۔ اصل میں کیا ہے، یہودیوں نے کفار مکہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہنے کے لیے کہ اے کفار مکہ تم جاؤ محمد سے 3 سوال پوچھو۔ وہ کیا 3 سوال تھے؟ پہلا سوال تھا روح کیا ہے، روح جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا اسی طریقے سے غار میں جو 7 نوجوان تھے نا وہ کتنے تھے، جا کر پوچھو۔ تیسرا سوال یہ کرے ذوالقرنین کون تھا۔ یہ 3 سوال کرنے کے لیے یہودیوں نے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کو بھیجا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں میں ان 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ الکہف کہتے ہیں غار کو، غار جانتے ہیں نا جو اندر کا جیسے ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ان 7 نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ اپنے ایمان کو کفر سے بچانے کے لیے اور عیسائیت سے بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ غار میں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان توحید پرست نوجوانوں کی ماشاءاللہ حفاظت فرمائی۔ کتنے سال سے؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ کیا، 309 سال تک سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا دیکھتے ہی ڈر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 مہینہ آدمی کٹنگ نہیں کیا، کنگھی نہیں کیا، کپڑے نہیں پہنا تو کیسا رہتا انہیں؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے 309 سال تک سوئے تو کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے محمد اگر تم دیکھو گے تو تم خود روب دبدبے میں مکمل طور پر پڑ جاؤ گے۔ معزز حاضرین، یہ سورہ کہف میں کئی باتیں ہیں، فضیلت آگے آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سورہ جمعہ 3 اہم پیغام دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ دکان میں سرمایہ لگاتا ہے تو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سرمایہ مکمل طور پر محفوظ رہے اور سرمایہ سے بڑھ کر کمائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے سرمایہ دکان کا سرمایہ نہیں، مومن کے لیے سب سے بہترین اگر اس کی جو ہے خوبصورت چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ ایسا ایمان بندہ حالات کتنے کیوں خراب نہ ہو جائے مگر اپنے ایمان کو لٹنے نہ دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ اس میں کیا کہا تھا؟ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، کہا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگر تم کو جلا دیا جائے یا ٹکڑے کر کے مار دیا جائے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنے توحید کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، جا کے یہ 309 سال تک غور میں مکمل طور پر سوتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ صورت ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے، خصوصاً یہ نوجوانوں سے، نوجوان طبقہ قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ دیکھیے
دیکھیے امت میں بچے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں، بڈھے بھی ہیں، عورتیں سب ہیں، لیکن ان تمام میں اگر امت کے لیے کوئی بہترین اگر سرمایہ ہے تو نوجوان ہے۔ اور نوجوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عین نوجوانی کے مرحلے میں نبیوں کو نبوت دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ہی مکمل طور پر نبیوں کو جو ہے نبوت دی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے وہ امت مسلمہ میں دو لوگوں کو ٹارگٹ بناتا ہے، ایک نوجوانوں کو بگاڑنا، دوسرا عورتوں کو بگاڑنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام ان کو بگاڑنے کے لیے جو پلاننگ کرے کامیاب بھی ہوگے، اور ہماری خواتین بھی نوجوان نسل بھی اندھی بن کر دشمنان اسلام کے سازشوں کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت کا ایک تیسرا بڑا پیغام یہ ہے، آپ عیسائیت کو ایک معمولی چیز نہ سمجھو۔ آج دیکھیے دنیا میں کرسچینٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہر قریے میں دیکھیں گے آپ، قریے میں آبادی اچھی نہیں رہے تو بھی کم از کم ایک چرچ تو اچھا رہتا وہاں، اور جا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، پیسے دے کر لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، اور تعلیم کے نام پر عیسائیت پھیل رہی ہے، چرچوں کے نام پر عیسائیت پھیل رہی ہے، اور ہسپتالوں کے نام پر جتنا عیسائیت پھیل رہی ہے، آپ دیکھیں گے مدر ٹریسا وغیرہ کی خدمات کو کیسا وہ انسانیت کی مسیحا بن کر مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہے خدمت کر رہی ہے، لیکن امت مسلمہ انسانیت کی خدمت میں پیچھے آئی، باطل لوگوں کو انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم حق رکھ کر بھی پیچھے، وہ باطل رکھ کر بھی مکمل طور پر ہمارے سامنے چلے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتی عیسائیت ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، امت مسلمہ کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیا کیا، عیسائیوں کو اپنے مسجد میں بلایا۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں، مسجد میں کافر آ سکتا نہیں آ سکتا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو اس میں صحیح قول یہ ہے کافر مکے میں نہیں جا سکتا، اس کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں وہ آ سکتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بھی چیز خراب ہو تو الیکٹریشن آتا نہیں آتا، آپ لے کر آتے نا اسے، اگر کوئی چیز خراب ہوگی تو لے کر آتے، مگر مسئلہ جب ہدایت کا آتا ہے ہم ان کو پیچھے کر دیتے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں عیسائی وفد آیا تھا نجران کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے تک ان کو اپنے مسجد میں روکوایا، مہمان نوازی کی، اسلام سمجھنے کا موقع دیا، مگر وہ سمجھے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اب تم اور ہم ایک میدان میں جا کے تم ہمارے اوپر لعنت کرو، ہم تمہارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ وہ 80 لوگ آئے تھے، فادر قسم کے تھے، سردار قسم کے، عورتیں مرد بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر بددعا کریں گے، ہم بچیں گے نہیں، پورے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، اور وہ تذکرہ کر کے بتاتا ہے کہ اے امت محمدیہ، جب تم دعوت کے میدان میں جاؤ گے تمہارے سامنے غیر مسلم بھی کرسچن بھی رہیں گے، لہذا ان کو سمجھانا۔ اب بات اس وقت کی آتی ہے تو ہم اس بات کی بھی وضاحت کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے عیسائیت کا مقابلہ کن کن علماء نے کیا، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ عیسائیت بڑھ رہی ہے اور کرسچینٹی بڑھ رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ کن کن علماء نے اس بارے میں کوشش کی، ذرا سن لیجئے۔ یہ عیسائیت کا مقابلہ کیا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جنہوں نے منہاج السنہ النبویہ، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ایسی کتابیں لکھ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرسچنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، اسی طریقے سے یہ کرسچنوں کا جن علماء نے مقابلہ کیا، ان علماء میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے، جو ہندوستان میں اہل حدیث کے ممتاز علماء میں سے تھے۔ ایک طرف انہوں نے قادیانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دوسری طرف عیسائیوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے عیسائیت کے مقابلہ کرنے کی فہرست میں احمد دیدات کا نام بھی آتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس داعی کو اتنی بڑی قوت دی تھی، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں کہیں بھی مقابلہ ہوتا اسلام اور عیسائیت کا، دیکھیں گے احمد دیدات کے پورے مناظرے کو، کسی بھی مناظرے میں احمد دیدات ہارے ہوں آپ یہ نہیں بتا سکتے۔ اور ماشاءاللہ یہی وہ احمد دیدات ہیں جنہوں نے ذاکر نائک کو بھی تیار کیا، انہوں نے ہندوستان میں اتنا کام کیا۔ اور ان تمام کے علاوہ اور ایک نام بھی آتا ہے، ایک کتاب ہے اظہار الحق،
یہ غور سے سنیے بات، اظہار الحق کے نام سے ایک کتاب ہے جو ہندوستان کے رہنے والے ایک عالم دین ہے رحمت اللہ کیرانوی، حنفی مذہب کے عالم دین. انہوں نے عیسائیت کے بارے میں جو ایسی کتاب لکھی ہے، پورے روئے زمین پر عیسائیاں بولتے ہمارے لیے سب سے اگر کوئی خطرناک کتاب قرآن مجید کے بعد ہے تو یہی کتاب ہے. ماشاءاللہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا انہیں، اور یہ کتاب تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے عیسائی کیا کرے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے کیا کیا سازشیں ہیں، ہمیں بچنے کے لیے کیسے سمجھنا چاہیے، اور یہ کیسے بڑھتی ہے، پنپتی ہے، ترقی کرتی ہے، وہ ساری چیزیں بیان کر کے اسلام کو انہوں نے کیسے کھوکھلے کیا، وہ ساری چیزیں مکمل طور پر جو ہے اس میں ہیں. اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کو. یہ حکومت کیا کرتی ہے ماشاءاللہ معلوم ہے، یہ ایسے کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری حکومتوں سے وہ کام نہیں لیتا. حج کے دنوں میں مختصر اظہار الحق کے نام سے اس کتاب کو 800 صفحات کی کتاب کو مختصر کیا گیا. مختصر کر کے وہ کتاب عربی میں تھی، اردو میں ترجمہ کر کے ماشاءاللہ حجاج میں تقسیم کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کرسچینٹی مسلمانوں کے لیے ایک بڑھتا چیلنج ہے. اور آپ ہندوستان میں خود دیکھ سکتے ہیں، ایک دم سڑک پر چرچ ہوتا، یہ ان کی پلاننگ ہے. جب ہندوستان میں انگریز تھے انہوں کو معلوم تھا چرچ کہاں بننا، پوری پلاننگ کے ساتھ مکمل طور پر وہ اس انڈیا سے چلے گئے تو گئے، مگر اپنی کرسچینٹی، اپنی تہذیب اور عیسائیت کو بڑھاوا دینے کے جتنے چیزیں ہیں مکمل طور پر یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا ہمیں دعوت کا کام کرتے ہوئے سورہ آل عمران، سورہ کہف پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے کیسے اقدامات کیے ہیں. معزز حاضرین، سورۃ الکہف کی کیا فضیلت ہے، کئی حدیثیں آئی ہیں. صحیح الجامع میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک ایک نور دے گا. نور بولے تو کیا مطلب اس کا؟ میرے استاد ہیں سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، وہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں نور کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ جمعہ سے لے کر آنے والی جمعہ تک نیک کاموں کی توفیق دے گا، برائی سے اللہ بچا کر رکھے گا. اور اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں معلوم شیخ، یہ نور بولے تو یہ نور صرف پڑھنے والے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نور اس کے بیوی کو بھی دے گا، اس کے بچوں کو دے گا، سارے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور سے سرفراز فرمائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا، جس کو علامہ البانی نے صحیح الجامع ذکر کیا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جمعہ کی رات کو سورہ کہف پڑھتا ہے، دیکھیے جمعہ کی رات بولے تو جمعرات کے دن مغرب سے وہ شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کر جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی وہاں سے جہاں پڑھتا انہیں وہاں سے لے کر ماشاءاللہ کعبۃ اللہ تک نور دے گا. بہت بڑی بات ہے. یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس سورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے اللہ دجال کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائے گا. یہ 3 دعوے. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. ایک روایت میں شروع کے 10 آیتوں کو حفظ کرنے کا یاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھو. اب یہ یاد کرو، پڑھو. ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے خالد السبت حفظہ اللہ نے بڑی اچھی پتے کی بات بتائی. یہ دونوں حدیثوں میں جو بات بتائی گئی ہے اگر ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ پوری سورہ کہف یاد کر لیں. ماشاءاللہ امت میں سورہ یاسین ہر ایک کو یاد رہتی ہے، حالانکہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں سورہ یاسین پڑھے تو ضرورتیں پوری ہوتی، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اور ہمارے پاس منزل نامی ایک کتاب ملتی ہے، دیکھیے منزل اس میں کیا ہے الف لام، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد اس میں سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آیت الکرسی، سورہ کہف، سورہ حشر کی آخری آیتیں، جمعہ، اس طریقے سے کہف، منافقون، جمعہ، یہ اعلیٰ غاشیہ، یہ رکھ کے جو ہے منزل بنا دیا، لوگ منزل پڑھتے رہتے. اسی طریقے سے آج ایک کتاب متداول
اول ہے لوگوں کے درمیان میں پاکستانی پنسورا، اب مسجدوں میں جا کر دیکھیں رکھا ہوا ہے، لوگ اتج پڑھتے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں پڑھتے۔ بڑے معذرت کے ساتھ جمعہ جب آتا ہے تو ہمارے کچھ سلفی بھائیوں کو بھی ہم نے دیکھا سورہ کہف پڑھے تو برابر پھر سورہ سجدہ کو جاتے، پھر الٹ کے سورہ دہر کو جاتے۔ کئی کو تو اللہ کے نبی جمعہ میں پڑھتے تھے، کہتے وہ جمعہ میں پڑھتے تو امام پڑھنا، وہ آپ پڑھتے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اس طرح سے الٹ کے سورہ جمعہ کو جاتے، سورہ منافقون کو جاتے، اعلیٰ غاشا کو بند کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان صورتوں کو پڑھنا کافی ہوتا تو اللہ اتنا اتارتا تھا، 114 اتارنے صورتیں کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ خاص صورتیں فلاں دن میں پڑھنا بول کے عادت ڈال لیے تو بدعت شمار ہوگا، لہذا پورا قرآن پڑھو، یہ سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی بچپن سے پڑھاؤ، اپنی بیویوں کو بھی مکمل طور پر سورہ کہف پڑھنے کی مکمل طور پر عادت ڈالو۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے جانوروں پر قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے یہ گھوڑے کو ایک طرف باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ کہف پڑھتے جا رہے نماز میں، سورہ کہف پڑھے سو ٹیمپو انہوں وہاں پڑھ رہے، وہاں وائبریشن ہو رہا ہے جانور پہ۔ ان کو بڑے پریشانی ہوئی، سورہ فاتحہ سورہ کہف ختم کر کے اپنے جانور پر سوار ہو کے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پورا قصہ بیان فرمایا، کہا یا رسول اللہ، میں رات میں اپنے گھوڑے کو باندھا تھا، سورہ کہف پڑھے تو میرا جانور پدک لے کو تھا، اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے حذیر، اے اسید، جب تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے نا، وہ سورہ کہف کے پڑھنے کا اثر اس کے اوپر بھی ہو رہا تھا ماشاءاللہ، اور کہا یہ سکینت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں نورانی مخلوق رہتی ہے، جہاں جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت برستی رہتی ہے، جہاں قرآن کی رحمت و تعلیم ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سکینت کو مکمل طور پر وہاں اتارتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے سے یہ کہا کہ بندہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کی اصل وجہ اللہ جانتے ہیں، اس کی اصل وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر علماء نے تمام قرآنی آیتوں اور حدیثوں کو رکھ کر یہ بتایا ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ کون سا فتنہ؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی محبت کا فتنہ ذکر کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو دوسرا فتنہ ذکر کیا، کوسا فتنہ؟ مال کا فتنہ۔ اللہ نے تبارک و فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اس میں دیکھیے دو آدمیوں کا اس میں ذکر بھی ہے، ایک دوست رہتا، دوسرا دوست رہتا، وہ دوست کیا کرتا، یہ باغ ملا سا پورا میرا چاہیے، میں کسی بھی نہیں دیتا بولتا، اس میں دیندار اسے دوست سمجھاتا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم نے دیا سو یہ اللہ کے حصے میں دینا بولتا، مانتا نہیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا، جو آدمی اپنے مال پر، اپنے باغ پر، اپنی جائیداد پر فخر کرتا، راتوں رات اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی عذاب دے کر ختم کر دیتا۔ دیکھو مال کا فتنہ جب آتا ہے تو انسان کا مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شیطان کا بھی ذکر کیا، کہا شیطان بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے پوچھتا دیکھو لوگوں کو، اے مومنو میرے دشمن کو تم جا کے دوست بناتے نا، اللہ کا اسلوب دیکھیے کیسا ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، جو میرا دشمن ہے اسے دوست بناتے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، وہ دوست کا ایک دشمن ہے، تو آپ اس سے بات کرتے؟ نہیں بات کرتے۔ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو کیا بولتے، میرا دوست کا دشمن انہیں، اگر میں اس سے بات کر رہا تو میرا دوست میرا دشمن ہو جائے گا بولتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دشمن بنایا اسے، اور علماء بولتے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، اور بعض علماء نے بتایا کہ یہ شیطان کو پیدا کرنے کی 13 حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس کو پیدا کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ شیطان کے فتنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محبت کے فتنے کے علاوہ اور ایک بھی اس میں ذکر کیا، کبھی کبھی علم انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے۔ کیسے فتنہ بنتا ہے؟ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آپ، عالم رہ کر بھی تکبر ہے، سمجھ جاؤ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس میں خود اللہ نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کھڑے ہو کر اپنے قوم میں تقریر کر رہے ہیں،
یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا موسیٰ روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ موسیٰ بولے میں۔ یہ اولوالعزم پیغمبر، حالانکہ علم رہتا ہے نبیوں کے پاس، لیکن انہوں روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں بولنا اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا موسیٰ علیہ السلام سے، جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے وہ سمندر کے قریب رہتا، انہیں جہاں رہ جاتا وہاں سب ہریا ہو جاتا، وہ کیا ہے نیک بندے کا نام خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اپنے کس کے ساتھ؟ اپنے غلام کے ساتھ، اپنے غلام سے نکلتے ہیں جاتے ہیں اور بولتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایک کیٹلی لے لیتے، اس میں مچھلی رہتی، بولتے یہ ہمارا جو ہے کھانا ہے۔ مچھلی کہاں غائب ہوتی ہے کہ خضر وہاں سے ملتے ہیں، بولتے موسیٰ علیہ السلام نکلتے، وہ مچھلی غائب ہو جاتی، لیکن وہ معلوم نہیں ہوتا یوشع بن نون کو مچھلی غائب ہوئی۔ کہاں مچھلی غائب ہوئی؟ بولے پیچھے جانا، فرتدا علی آثارہم مقتفا، پیچھے گئے پیچھے جا کر بولے یہاں، تو جا کے فوراً حضرت خضر کو سلام کیا۔ تو بعد میں بات ہوئی اور بولے خضر علیہ السلام میں تم کو علم سکھاؤں گا لیکن صبر کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، سکھاؤ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرے جیسا اس میں ذکر ہے، ایک کام کرتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کئی کرے اس میں یہ کیوں کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر اور بتاتے، تو کہ جلدی کیا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں اب تم جلدی کر رہے ہو، لہٰذا یہی میری اور تمہاری مکمل طور پر جدائی ہے۔ بہرحال اس قصے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں علم کے فتنے کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر کیا۔ دیکھیے ہم نے جتنے فتنے ذکر کیے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کو یاد کرے گا پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ جو سورہ جمعہ ہے نا، ہم کو جہاں دجال کے بارے میں بیدار کرتی ہے یہ سورت، ہمیں یہ بھی بتاتی ہے لوگوں جمعہ کے دن آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ بتا رہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سورتیں پڑھتے تھے، ہر سورت میں قیامت کا ذکر۔ ہمارے پاس سجدہ نہیں کر تو لوگ پریشان ہوتے، لیکن یہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کیوں پڑھتے تھے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھ کر یہ بتاتے لوگوں قیامت کی تیاری کر لو۔ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ قیامت کی الارم جیسا ہم نے مکمل طور ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ہم قیامت کو مکمل طور پر یاد کریں۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ اعلیٰ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، بل توصون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ سورہ غاشیہ میں آئی ہے، سورہ غاشیہ میں قیامت کا ذکر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر بھی سورہ قاف اور سورہ قمر کے پڑھ کے بتاتے لوگوں جیسے تم عید میں جمع ہوتے ہو، جمعہ میں جمع ہوتے ہو، ذرا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہونے کو یاد کر لو۔ اگر ہم یہ حکمتیں اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، ہر جمعہ ہم قیامت کو یاد کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیے جمعہ کے دن ہر مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، مگر انسان سوچتا نہیں ہے۔ جیسے ہی جمعہ ہوتی پہلے جگہ گوشت لینا، ہمارا یہ حال ہے، گوشت کھاؤ اچھا کھاؤ مگر آخرت کبھی فراموش نہ کرو۔ یہ جمعہ کا دن ہمیں دجال کے بارے میں ہمیشہ چوکن نہ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سورہ کہف ہمیں تعلیم دیتی ہے، کیا دیتی ہے؟ کہ ہمیں مکمل طور پر آخرت کی یاد اپنے اندر لانا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس سورہ کہف میں بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے آخرت کا ذکر فرمایا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ نے کہا تم دیکھو گے مجرمین کو اعمال نامے پھیلائے جا رہے ہوں گے۔ انسان اپنے نام اعمال میں، اپنے رجسٹر میں، دفتر میں دیکھ کر کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہے گا بندہ کیا یہ رجسٹر یہ میں چھوٹا کام کرے تو بھی اس میں انٹری ہو گیا ہے، بڑا کام کرے تو بھی انٹری ہو گیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑا، ساری چیز اس میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں ایک اہم پیغام
پیغام ہم نوجوانوں کو یہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 نوجوانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ یہ سورہ ہمیں بھی پیغام دیتا ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مکمل طور پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نوجوانوں کی اصلاح کے بارے میں بہت سے پروگرام ہوتے، بہت سی تقریریں ہوتی ہیں، مگر ہم اس صورت کی روشنی میں چند باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اگر ہم نوجوانوں کو صحابہ کی طرح بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے غلط افکار و نظریات اور باطل نظریات سے ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو امت کے پاس یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اگر نوجوان سدھرنا بولے تو سب پہلے ماں باپ کی صحیح تربیت رکھنا۔ آج افسوس کی بات کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے اندر خود دیندار نے، بچوں کے اندر کیا آتی؟ آپ دیکھتے ہیں ایسے نکلتے مسلمان باہر گئے تو دیکھنے سے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے۔ کبھی بات کرے تو السلام علیکم بولے تو سمجھ میں آتا کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ ظاہر سے یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کی فیملی ہے۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کو اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آج ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہر چیز دلاتے ہیں، بڑی سے بڑی سیٹ دلاتے ہیں، مگر اسلام کی بنیادی چیزوں کا انہیں تعارف نہیں کراتے۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کیا ہے ارکان ایمان، کیا ہے ارکان اسلام؟ آج نوجوانوں میں جو نالج ہونا چاہیے اسلام سے متعلق وہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نوجوانوں کی تربیت اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو مساجد سے جوڑنا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جاتا ہے؟ درگاہوں کو جاتا، عروس کو جاتا، پتہ نہیں کہاں جاتا، ہر جگہ جاتا، اگر نہیں آتا تو مسجد کو نہیں آتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خود دیکھتے ہیں نوجوانوں میں جو بے عربی پیدا ہو رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، یہ صحابہ کرام کی جماعت پیدا ہوئی اور ان کے اندر جو نوجوان صحابہ تھے، ان نوجوانوں کی اگر تربیت ہو تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مساجد سے نوجوان جب تک جڑتے نہیں، اس وقت تک نوجوانوں کی صحیح حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کیا بولتے ہیں، دیکھو میں نوجوان تھا، مسجد میں سوتا تھا میں۔ تو اس طریقے سے نوجوان حضرات صحابہ اکرام، بوڑھے، فقیر، بچے سب رہتے تھے، مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے۔ اور آج کل ہمارا حال کیا ہے، اگر ایک مرتبہ کوئی نماز کو نہیں آیا، پوچھے تو تم نے کہیں کو سبھی دیکھو یہ نہیں، مسجد میں اگر کوئی نظر نہ تو پوچھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کے زمانے میں کوئی بھی نظر نہ تو پوچھتے کہاں چلے گئے، کل کیوں غیر حاضر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے بارے میں ایسے ہی پوچھا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری بات، نوجوانوں کی اگر ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، علماء اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں علماء ہر ایک کی تربیت کرتے، مگر نوجوانوں کی تربیت کرے بولے تو کیا ہے، ان کی رگوں میں دوڑتا خون ہونا، انہوں غصہ ہو جاتے، انہوں کیا تو بول دیں بلکہ اس کو چھوڑ ڈالتے۔ نہیں، نوجوانوں کو پکڑو۔ اور ماشاءاللہ بلاری میں کتنے علماء ہیں، نوجوان علماء بھی ہیں۔ یہ نوجوان علماء، یہ نوجوانوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنا بولا تو ان کے پیچھے پڑ جانا، جب تک ان کے پیچھے نہیں پڑتے اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک پروگرام کر لیے یا کوئی ہفتہ واری پروگرام ہو گیا سے نہیں ہوگا۔ دیکھو عرب علماء میں ہم نے دیکھا نوجوانوں کی تربیت کرنا بولا تو ماشاءاللہ ایسے محبت سے تربیت کرتے۔ ہم نے دیکھا بڑی بڑی علمی مجلسوں میں جو بیٹھتے اس میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ عبدالرزاق البدر ہیں، اور مدینے کے ایک مشہور عالم دین کا جن کا نام ہے صالح سندھی حفظہ اللہ، عقیدے کے استاد مدینے میں، انہوں کیا کرتے عرب میں مدینے میں خصوصاً نوجوانوں کو تیار کیسے کرنا، ان کو دین سے قریب کیسے کرنا، برابر ماشاءاللہ ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے حکمت سے بات کرتے۔ اور آج آپ دیکھیں گے ہمارے کام میں نرمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدعتی حضرات بھی، باطل پرست لوگ بھی پورا نوجوانوں کو اپنی کھینچ اپنے پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ دعوت میں، تربیت میں اگر نرمیت ہوتی، ماشاءاللہ ہم اچھے انداز سے کام کر سکتے تھے۔ تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں تقریر کریں، خطبہ دیں، اور ہفتہ واری جو پروگرام ہوتا ہے خاص طور پر مسجد میں جہاں مکتب ہوتا ہے، وہیں بالغ لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا بھی مکمل طور پر انتظام ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جس مسجد میں مکتب اور تعلیم نہیں ہوتی وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی سے کیسے بہترین یونیورسٹی تیار کی حضرات صحابہ کرام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے کیسے انہیں علم دیا. اور اسی طریقے سے نوجوانوں سے بھی ہماری گزارش ہے علماء سے جڑ کر رہیں. ہم دیکھتے ہیں علماء سے جڑتے رمضان میں، غیر رمضان میں خلاص علماء کو چھوڑ دیتے. نہیں، بولتے علامہ بن باز رحمہ اللہ اگر امت علماء سے جڑ کر رہی تو ماشاءاللہ آدھی عالم بن جاتی. ہم غلط محفلوں میں ادھر ادھر بیٹھے رہتے. اگر علماء کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد چائے پینے گئے، پیسے دیا لے، لوگ سمجھتے علماء کا حق ادا ہو گیا. نہیں، آپ ان کو بولو فجر کے بعد قرآن پڑھاؤ مجھے، عشاء کے بعد یہ پڑھاؤ مجھے. جب نوجوان کے اندر حرص رہی کہ تب نہ عالم آپ کا ساتھ دے گا. آپ کے اندر حرص نہیں تو علماء آگے بڑھ کر آئے تو بھی مکمل طور پر نوجوانوں کے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں نوجوانوں کو لے کر ویکلی ونس ورکشاپ بھی کرنا، ان کو وضو کا طریقہ سکھانا، ان کو نماز کا طریقہ سکھانا. نوجوانوں کو ہم دیکھتے شادی ہو جاتی ایک دعا بھی معلوم رہتا نہیں. شادی ہو جاتی وہ پہلی رات کی دعا کیا بھی نہیں، بس جانوروں کی طرح زندگی گزرتی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے سورہ کہف ہمیں پیغام دیتا ہے نوجوانوں کو مکمل طور پر جو ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ان کی تربیت کے لیے پلاننگ ہونا چاہیے. اور مسجد میں ہمارا علمی ماحول بھی ہونا چاہیے. آج دیکھیے ہم آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات بتاتے ہیں، جو لوگ طرز سے تقریر کرتے لوگ ان کو پسند کرتے. آج جو لوگ طرز سے بولتے، جو آدمی محنت کر کے دور دور سے آ کر کے علمی نکات فلاں بیان کر تو لوگ بولتے کہ ابھی اثریچ نہیں ہے. تو یاد رکھیے جذباتی تقریریں ماشاءاللہ ان کا اپنا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہے. آدمی کو سنجیدہ ہو کر علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مسجد میں کہیں بھی علم کے بارے میں ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، پہلے دن زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، دوسرے دن 3، اس کے بعد 2، کون بیچ نہیں، عالم آگے واپس چلے جانا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس بارے میں عالم کو بھی صبر کرنا، لوگوں کو بھی صبر کرنا چاہیے. دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں علمی ماحول پیدا کرنے کی ہمارے معاشرے میں بڑی سخت ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے علماء کے دروس میں جب بیٹھتے ہیں آپ کے اندر حرص ہونا، پن بھی نوٹ بک بھی لے کے بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 12 14 15 سالوں کا اور ہزاروں صفحات کے کتابوں کا پڑھ کر آپ کو نچوڑ دیتے ہیں. آپ یہ کان سے سن لیتے، وہ کان سے چھوڑتے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، غور سے سنیے بات. ابن عثیمین رحمہ اللہ قصیم کی ایک مسجد میں درس دیتے تھے، کون بھی نہیں بیٹھتا. تو کیا کرتے معلوم نہیں نو؟ یہ دیکھیے کیا کرتے نو، مؤذن کو بلاتے، مؤذن کو بلا کر ایک ریال دیتے، ادھر آؤ بیٹھو. ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین بلاتے، مؤذن صاحب بیٹھتے ان کے درس میں. مؤذن صاحب بیٹھتے ماشاءاللہ علمی حلقہ ایسے بڑا. آج دیکھیے انہوں کون بھی نہیں آئے بول کے پڑھانا چھوڑے نہیں انہوں، حالانکہ پڑھاتے گئے. آج ماشاءاللہ ان کا علم دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے. لہذا پبلک کو بھی صبر کرنا، علماء کو بھی صبر کرنا، اور صبر کرے بغیر علم نہیں آتا. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں. مکے میں بیٹھ کر پڑھاتے تو ان کے پاس ایک ہی شاگرد پڑھتا تھا، ایک مجاہد اکیلے. کبھی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، کبھی عطا ابن ابی ربا، انہوں نے مجاہد رحمہ اللہ کو قرآن پڑھایا تو 3 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی. ہمارے پاس درس قرآن ہوتا ہے، پورے لوگوں اٹھ کے چلے جاتے، درس حدیث ہوتے رہتا. لوگ ایسا بولتے زبان حال سے، تمہیں درس دیتے رہو ہمیں اپنا کام کرتے رہتے. نہیں، یہ درس قرآن میں درس حدیث میں جب آپ بیٹھیں گے پتہ نہیں کون سی ایک جملہ آپ کی زندگی کو بدل دے سکتا ہے. ایک حیدرآباد کا واقعہ سناتے ہیں. مہدوی فرقے کا ایک آدمی، غور سے سنیے، مہدوی فرقے کا ایک آدمی، حیدرآباد کی ایک مسجد ہے، مسجد محبوبیہ، چنچل گڑے میں ہے. وہ تقریباً 113 سال پرانی مسجد ہے ماشاءاللہ. اس مسجد میں ایک عالم دین، ابھی کا انتقال ہوا تقریباً 2 سال پہلے، گزشتہ سال میں، صفی احمد مدنی رحمہ اللہ. وہ بولتے ہیں ایک دن میں اپنے مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہا تھا. وہ مہدوی فرقے کا آدمی پانی پینے کے لیے داخل ہوا مسجد میں، پانی رکھا رہتا نا، وہ پانی پینے کے لیے داخل ہوا. اور پانی پینے کے لیے داخل ہونا تھا ماشاءاللہ. صفی احمد مدنی رحمہ اللہ اس وقت توحید کے بارے میں سمجھا رہے تھے. وہ بات وہ کان میں پڑی. وہ پانی پینے کے لیے آنا ماشاءاللہ ان کے لیے توحید پرست بننے کا ذریعہ بن گیا. لہٰذا یہاں ہونے والے درسوں کو آپ معمولی مت سمجھو. پتہ نہیں کون سی بات آپ کی زندگی میں انقلاب لاتی، بول نہیں سکتے. یہ دروس، درس قرآن، درس حدیث، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلی بات میں کسی بھی بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اگر کوئی بھی علمی ماحول پیدا کرنا بولے تو جن نوجوانوں میں سنجیدگی ہے ان کو پہلے لاؤ، جو نوجوان نہیں سنتے ان کا آہستہ آہستہ برین واش کر کے ذہنی تربیت کرو. ایسے ہم مکمل طور پر اپنے ماحول میں علمی ماحول پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کو دیندار بنانا بھی بڑا اہم ہے. آج کیا ہو رہا ہے، مدارس میں عصری علوم لا کے پڑھا رہے ہیں، مگر کالجز میں پڑھنے والے یہ الحاد اور بے دینیت کی طرف جانے والے نوجوانوں کو کون روکنا؟ لہذا ان کے لیے بھی مکمل طور پر ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر تھے نا، شاعر تھے. 1938 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے جھوم جاتے ہیں، مگر علامہ اقبال کا امت مسلمہ پر کیا احسان ہے جانتے ہیں؟ ایک ایسا مرحلہ امت مسلمہ کے لیے جبکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سارے لوگ مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر کی طرف بھاگ رہے تھے، اسلامی تہذیب کو چھوڑ رہے تھے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اشعار کے ذریعے ان کے ذہنوں کو للکارا، کہا لوگو اسلامی تہذیب جیسی پاکیزہ چیز رکھ کر کے مغربی تہذیب کی گندی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو، تمہارے پر افسوس ہوتا ہے. ان کے اشعار پڑھ کر دیکھو، انہوں سمجھاتے اشعار کے ذریعے لوگو یہ مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر چمک دمک ہے مگر یہ گندے انڈے سے کم نہیں ہے. جیسا وہ کہتے ہیں، دیکھو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ماشاءاللہ اس وقت بڑے بڑے علماء تھے، ہم نام لینا نہیں چاہتے، ثناء اللہ امرتسری، ایسے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے تحریروں کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مغرب کی اندھی تقلید سے مکمل طور پر بچایا. ماشاءاللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے ماضی میں جن علماء نے نوجوانوں کو مغربی تہذیب سے بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں اور ایک بات بھی کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو بچانا ہو تو کیا کرنا؟ ہمیں خصوصاً یہ تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھانا بولے تو ان کو ایک طرف کمپیریٹیو بتانا، اسلام ایسا ہے، مغرب ایسا. اسی لیے آپ دیکھیں گے دن بدن امریکہ میں، برطانیہ میں اسلام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. ان کو معلوم ہے اگر سکون ہے تو اسلام کے سائے میں ہے. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی طرف بڑھتے بڑھتے غیر مسلم بھی مکمل طور پر اسلام کا مطالعہ کر کے وہ اسلام کے قریب ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر احکام مسائل بتانے سے پہلے ان کی توحید کو پرفیکٹ کرو. اگر توحید پرفیکٹ ہو جائے گی نا ماشاءاللہ، کب وہ غلط باتوں میں نہیں جائیں گے. اب سوال یہاں یہ آتا ہے، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات رکھتے ہیں. یہ کیوں تعلقات رکھتے ہیں؟ یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کی اصطلاحیں کیوں وجود میں آئی؟ اگر وہ بچیوں کا عقیدہ توحید درست ہوتا، وہ عقیدے کی طہارت کے ساتھ گندی محبت جمع نہیں ہوتی. ہم نے ان کو عقیدہ توحید صحیح نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ گندگی میں پڑ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں سیرت صحابہ بھی گھول کر پلانے کی ضرورت ہے. آج افسوس ہوتا ہے امت کے نوجوانوں کو خلفائے اربعہ کا نام بھی نہیں معلوم. جامعہ دارالسلام عمر آباد میں سمر اسلامی کیمپ ہوتا، وہ سمر اسلامی کیمپ جب ختم ہوتا تو اس میں امتحان ہوتا. وہ امتحان ہوا تو اس وقت میں ان سے پوچھا گیا تھا 4 خلفاء کے نام لکھا. تو نوجوان کیا لکھتا معلوم؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد. اب بتائیے اگر ابو بکر کا نام نہیں ہے تو نہیں مت و سیرت کیا معلوم ہوگی؟ لہذا جیسے اسلاف بولتے کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر كما يعلمونهم وصول من القرآن. امام مالک رحمہ اللہ کیا بولتے؟ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے گھول کے پلاتے تھے جیسے قرآن کی محبت سکھاتے تھے. اپنے بچیوں کو سامنے بٹھا کر کے سیرت صحابہ مکمل طور پر سکھاؤ. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، ایک ہمارا تجربہ بھی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ صحابہ کی سیرت، صحابیت کی سیرت متعلق اچھی کتابیں ملتی ہیں، بہت لکھا علماء نے. اسحاق بھٹی اہل حدیث علماء میں بڑی اچھی ہیں، انہوں نے صحابیت کے بارے میں بڑی کتابیں لکھی ہیں. کیا کرنا معلوم ہے؟ صحابہ صحابیات کی کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا ورکشاپ چلانا، کلاس چلا کے آخری میں امتحان لینا، یا ایسا بول دینا یہ دیکھو یہ 15-20 صفحے کی کتاب ہے،
یہ پڑھ لے کر جو ایگزام لکھتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے سرٹیفکیٹ بھی دیتے اور ماشاءاللہ اسے آگے بڑھاتے، تب چل کر دیکھو انعام کے واسطے کم از کم ہمارے نوجوان پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے کے کورس رکھ کر ہم نوجوانوں کو مکمل طور پر صحیح کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ اور آج امت کے نوجوانوں کو یہ سوشل میڈیا میں جو فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، انٹرنیٹ میں جا کے دیکھ لیتا، حدیث سمجھ جاتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا۔ نوجوان کیا کیا بولتے دیکھو، آج نوجوان بولتا ہندوستان میں رہنا جائز ہی نہیں ہے، ہندوستان میں کون بھی علماء نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ کچھ خواتین نیٹ میں پڑھ لے کے بولتے ساڑی پہننا حرام ہے، یہ علم کی کمی ہے۔ جب علم آئے گا ساری ہی رشد و ہدایت آئے گی، جب علم نہیں آئے گا تو آج کیا ہو رہے، ہمارے امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا میں جاتے اور پورے علمی نقصانات سے مکمل طور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے نوجوانوں میں صبر میں اخلاق پیدا کرنا، اور بار بار اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے ہمارے صحابہ اکرام دین کے لیے کیا کیا قربانی کرے، مکمل بتانا۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمیں نوجوانوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کے حق میں کبھی دعا بھی کرنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے عرب وغیرہ میں جب قنوت وتر کی دعا ہوتی تو اسے بولتے اللہم احفظ شبابنا و شباب المسلمین، عورتوں کے لیے، بچوں کو فتنوں سے بچنے کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہنا۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے تو ماشاءاللہ پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، لیکن ہم دعا نہیں کرتے، بات بات پہ گالی، بات بات پہ ان پہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کے درس کی اور ایک اہم چیز بتا کر کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کا ذکر کیا، اور اس طریقے سے یہاں ابراہیم کی دعوت آئی تو وہاں بھی شیطان کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی مکمل طور پر شیطان کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم آپ کو شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچانا، اور خود رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو ہم سدھر کے رہتے ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی ہم شیطان بن جاتے ہیں۔ لہذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 12-13 چیزیں میں نے لکھی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رات میں 12 بجے اٹھ کو پوچھتے بولنا شیطان میرا دشمن ہے۔ اگر آپ شیطان کو دوست بنائے رحمان آپ سے ناراض ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں پوچھتا ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اور اللہ یہ بولتا ہے سورہ یاسین میں میری بات مانو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان نے آدم کو نہیں چھوڑا، شیطان نے ابراہیم کو نہیں چھوڑا، ہم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے نہیں چھوڑا آدم کو؟ وہ درخت کا پھل کھاؤ بول کو ابھارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان مینا میں لے جا رہے ہیں، یہ واقعہ پڑے ہوں گے، مینا میں لے جا رہے ہیں، کھڑکے انگلی کرتا بیچ میں۔ آپ جہاں کنکری مارتے نا جمرات کو، وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم نے بسم اللہ کہہ کر کنکری ماری تھی۔ ایک مرتبہ مارے، پلٹ کو واپس گیا، تھوڑا آگے رہے، پھر آ کر بولا شیطان یہ بچہ بڑے نخرے کے بعد پیدا ہوا، اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ بول کر پھر کنکری مارے، پھر آگے بڑھے، پھر تو یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ جمرات کی رمی کرنا یہ عبادت تو ہے، مگر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ ان احادیث کو الجامع الکامل میں صحیح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ کنکری مارنے سے شیطان کی دشمنی کی تجدید ہوتی ہے۔ ابراہیم نے جیسے شیطان کو کنکریاں ماری، ویسے ہر حاجی وہاں کھڑے ہو کر کنکری مار کے بتاتا ہے ابراہیم کا جیسا شیطان دشمن تھا وہ میرا بھی دشمن ہے، لہذا یہ سمجھنا چاہیے۔ اس طریقے سے دوسری بات، اگر ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے۔ اور یہ آیت الکرسی ماشاءاللہ ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی رات بھر بندے کے ورد کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈراؤنی فلم دیکھ لے کو سوتے، یا کیا تو بھی موبائل میں دن بھر دیکھ لیتے، وہ سو کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں اٹھ کے دیوانے سے کھڑا ہو جاتا، بچہ ڈر رہا ہے، ہمیں بھی ڈراتے اسے۔ ارے آیت الکرسی پڑھ کے سلاؤ اپنے بچوں کو۔ اگر آپ کے بچے رات میں پریشان ہو کر اٹھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے ان پر دم کرو۔ اتنا اچھا رسخہ رکھ کے رکھنے کے بعد بھی اگر ہم شیطان کے حربے میں پھنس جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں
جن کا عقیدہ ایمان پختہ ہوتا ہے شیطان ان پر نہیں آتا۔ بدعت و خرافات میں شرک میں پڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں شیطان ان پر آسانی سے حملہ کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ جو کہا شیطان مومن کے پاس نہیں جاتا، کیسے کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں کہا لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کا دبدبہ مومن پر نہیں چلتا۔ اچھا شیطان کا دبدبہ کس پر چلتا؟ الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، جو اسے دوست بناتے شرک میں بدعت و خرافات میں گھرے رہتے ہیں شیطان ان پر مسلط ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر ابن خطاب سے کیا کہا؟ اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کے بیٹے، جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کا وہ عقیدہ جس کو دیکھ کر شیطان نے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آج ہم عقیدے کے اعتبار سے کمزور، ایمانی اعتبار سے کمزور، وسوسے کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا لیمو گھر میں مل گیا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دکان میں کیا جب یہ پھٹکڑی مل گئی پریشان ہو جاتے۔ ایمان و عقیدہ اگر مضبوط ہو شیطانی وسوسوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ آج ہماری نمازوں میں ریاکاری ہے اس لیے شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ توکل بھی ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے ہمیں جہاں جہاں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا وہاں پڑھنا چاہیے۔ کہاں کہاں پڑھنا؟ تہجد کی نماز میں پڑھو، اور اللہ نے کہا قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ کیوں پڑھنا؟ ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان سے پناہ مانگے تو انہیں آنکھوں انگلیاں نہیں کرتا، تو یہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر شوہر اور بیوی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر دعا پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ان سے ہونے والے بچے پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے اس کی پابندی کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے سے بھی ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ کفتاہ، جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں مدینے کے ایک مشہور قاری ہیں اور ماشاءاللہ تجوید میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، علی بن عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ، تقریباً 80 سال کی عمر کے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی قرآن ایسے پڑھتے دیکھیں گے آپ۔ تجوید میں جتنے پرفیکٹ اتنا ہے دنیا میں کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایک دعا کرتے اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد اور ذریت کو شیطان سے بچا لے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور مریم کا قصہ آنے والا ہے۔ حضرت مریم جب اپنی حنہ ماں کے پیٹ میں تھی تو کیا دعا کرتے؟ اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی محفوظ کر، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی محفوظ کر دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے، مگر شیطان کے حملے سے مریم بھی بچ گئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی بچ گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مانڈی پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حسین کو بٹھا لیتے اور پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان، پوری دعا پڑھتے۔ اور دعا پڑھنے کے بعد کیا بولتے معلوم؟ لوگوں میں حسن حسین کو شیطان سے بچنے کے لیے دعا پڑھانا، یہ وہی جو دعا ہے تمہارے باپ ابراہیم اسحاق اور اسماعیل پر بھی یہی دعا کو دم کرتے تھے۔ لہذا اگر ہمارے بچوں پر شیطان کا اثر ہو گیا تو تعویذ نہیں ڈالنا، کسی مرشد کے پاس لے جا کے پتہ نہیں غلط تعویذ سب نہیں کرنا جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں پر شیطان کا اثر ہوا، ابراہیم نے جیسے اپنے بچوں پر دم کیا، نبی نے اپنے بچوں پر دم کیا، خود اپنے بچوں پر دم کرو۔ آج لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی، لوگ اپنے بچوں کو علماء کے پر اٹھانے کو جاتے۔ ہر چیز سیکھو، اپنے بچوں کو مکمل طور پر شیطان سے بچا کر رکھو، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے رات میں برتنوں کو ڈھانپ کر سونا چاہیے۔ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ رات میں جب سوتے ہیں نا تو کیا کرنا؟ گلاس، وہ کفگیر، چمچہ، کھائے سو برتن کھلے رکھ ڈالتے نہیں، پورا ڈھانپ کے سو۔ لہذا میلے برتن ہیں اس پر دستر اڑاؤ، گلاس ہوتی ہے پورا۔ ہماری عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلیقہ دے، رات میں بچے کے لیے دودھ رکھتے گلاس پورا کھلا،
ابن القیم رحمہ اللہ بولتے ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ بیماری اللہ اتارتا، وہ بیماری کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہے، لہذا یہ پورے آداب غیر مسلموں کے پاس چلے گئے اور امت مسلمہ بد سلیقے کا شکار ہو گئے۔ لہذا رات میں برتنوں کو ڈھانپ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آگ کو بجھا کر سو، یہ آگ کو بجھا کر سو بولے تو آج کے زمانے میں یہ بول سکتے سلنڈر آف کر کے سونا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا مچھر زیادہ آئے تو لوگ بتی جلاتے، وہ بتی بچھٹ میں لگتی جل کو مر گئے، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ لہذا یہ شیطان کیا کرتا ہے، اگر آپ ایسے ہی آگ چھوڑ کے سوئے یہ آگ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے بچوں کو مغرب کے وقت بلا لینا۔ ہمارے بچے کیا کرتے رہتے ہیں، مغرب کی اذان کھیلتے رہتے، کیسا ہوتا وہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے وقت رہتا، مغرب کی اذان ہوئی کھڑکیاں بند کرو، بچوں کو بلا لو اندر۔ اگر نہیں بلائیں گے کیا ہوگا، آپ کے بچوں پر شیطان کا اثر ہوگا۔ اور جب کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں اور جس گھر میں بسم اللہ بولتا ہے تو شیطان کیا بولتا معلوم، باہر کھڑے ہو کر کے اے میرے ساتھیوں دیکھو، اے میرے چیلو، اس گھر والے نے اپنی کھڑکیاں بند کر لی ہیں اور اس گھر والے نے اللہ کا نام بھی لے لیا ہے، لہٰذا اس گھر میں تم جا کر کھا بھی نہیں سکتے، لہٰذا کھانے میں بھی بسم اللہ بول کے کھاؤ۔ اگر بسم اللہ نہیں بولے گے تو کیا ہوگا، وہ تمہارے درمیان میں آ کر جو ہے اپنے لقموں کو اچک لے گا۔ آج ہم لوگ بولتے کھائے تو پیٹس نہیں بھرا بولتے، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ کہ ہم اکیلے اکیلے کھاتے، ایسا نہیں کھانا، سب مل کر کھاؤ، برکت ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے بسم اللہ بول کے کھانا چاہیے۔ اگر تم بسم اللہ بولو گے تو کیا ہوگا، شیطان تمہارے کھانے میں مکمل طور پر جو ہے نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر جہاں نہیں ہوتا وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ فرمایا سورہ زخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہاں خواتین بھی ہیں، یہ بولتے ہیں اہم بات کیا ہے، عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی، جو ہے نماز نہیں پڑھتی، ذکر بھی چھوڑ ڈالتی، کچھ بھی نہیں پڑھتے قرآن، حالانکہ قرآن جتنا ہوتا پڑھ سکتے۔ تو ایسے وقت میں بعض عورتوں پر رقیہ شریعہ کیا گیا عورتوں پر، تو وہ جن آ کے بات کر کیا بولتا معلوم ہے، انہیں جب گندی رہتی ہے حیض کے دنوں میں رہتی ہے، قرآن بھی پڑھتی نہیں، انہیں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی، اسی لیے میں اللہ کی طرف سے اس پر مسلط ہوا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا عورت جب ان حالت میں رہتی ہے نماز معاف ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حیض میں رہ کر بھی اپنے چار پائے پہ لیٹ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے، اور ذکر کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان دنوں سے گزرتی ہیں اللہ کا ذکر کرو، اور ساتھ میں نماز جو مکمل طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہو اور قرآن جتنا یاد پڑھتے رہو۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک بات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہی بتاتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا یاجوج ماجوج کون تھے، یہ بات بھی اللہ نے بتایا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ آدم کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ دیوار چاٹ رہے تھے، وہ دنیا میں آ جائیں گے بول کے اللہ تعالیٰ ذوالقرنین بادشاہ کو پیدا کیا اور بولا ذوالقرنین بادشاہ کو تمہیں دیوار بناؤ۔ وہ چین کی دیوار نہیں، وہ دیوار کہاں نہیں معلوم، وہ ایک دیوار بنائے ایسی مضبوط تانبا سب ڈال کے ماشاءاللہ ایک دیوار بنائے۔ وہ دیوار رہنے کی وجہ سے ہم یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہم محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں آئیں گے دیوار کو چاٹتے چاٹتے، کیا کریں گے دیکھو، یہ بڑے فتنے کریں گے، بڑے فتنے کریں گے۔ ایسا فتنہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے بولے گا جب یاجوج ماجوج دنیا میں ہوں گے، اے عیسیٰ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جاؤ۔ ایسے ہی مسند احمد کی روایت میں آیا، کیا کریں گے یاجوج ماجوج آ کر کے، بہت خطرناک کریں گے، قتل کریں گے، تیر ماریں گے آسمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں کو خون لگا کے بھیجے گا۔ کیا بولیں گے معلوم، ہمیں زمین میں فساد مچا کے ہوگا، آسمان میں اگر ہم مار رہے ہیں تو آسمان کے لوگوں کو بھی مار ڈال رہے ہیں۔ اب ایسا مکمل طور پر فتنہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی کیا ہے، آگے آنے والا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر مکمل طور پر سورہ کہف میں بھی کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورت اتاری ہے، یہی وہ آیات ہیں جن کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھیں۔ کون ہے مریم؟ دیکھیے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے، کوئی نام نہیں ہے، نبی کے بیوی کا نام بھی نہیں۔ اگر بولا تو اللہ ایسے بولتا موسیٰ کی ماں فرعون کی بیوی، اللہ تعالیٰ ایک ہی عورت کا نام لیا ہے قرآن کا مریم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سردار اور سردار کی بیٹی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جن خاندانوں کو چنا ان خاندان میں مریم بھی تھیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو پیدا فرمایا۔ مریم جو ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو حنا نے یہ نظر مانی تھی اگر بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچہ بیٹا ہوتا ہوتا سمجھ گئے تو بیٹی ہوگی، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کے بارے میں نازیبا جملہ نہیں کہا واللہ اعلم بما وضعت۔ دیکھو جب مریم پیدا ہو گئی نا، ایسی نیک بچی یہ، ان کی تربیت کے لیے لوگ جو ہے لڑ لیتے تھے، میں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو ایک نہر بہ رہی ہے، اس میں جا کر پورے پین نہ ڈالنا، پین جس کا قلم رکے گا وہی مریم کی تربیت کرے گا۔ گئے سب بھی اپنے اپنے قلم ڈالے، اس میں پین ڈالے، تو کیا ہوا ماشاءاللہ حضرت زکریا کا قلم رک گیا۔ حضرت زکریا کون؟ یہی وہ حضرت زکریا ہیں جو مریم کے خالو، انکل بولتے نا، وہ مریم کے خالو لگتے ہیں۔ لہذا حضرت زکریا نے اپنی سالی کی بیٹی ہوتی ہے زکریا مریم کی بہترین تربیت کی، اور تربیت کے لیے چنا بھی تو کون سا؟ بیت المقدس کا محراب جو ہوتا ہے ممبر، وہاں مکمل طور پر چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت دی مریم علیہ السلام کی زندگی میں۔ یہ مریم بڑی نیک عورت تھیں، اور ان کی تربیت میں ان کے نیک ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں خواتین سے ہم گزارش کریں گے اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو سب سے پہلے نیک بننا، ورنہ تو کوئی چیز بھی ایسے ہی بچوں کو نیک نہیں بنا دیتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو اور ان کے بیٹوں کو دنیا میں نشانی بنا دیا۔ کیسے؟ عام طور پر کیا ہوتا، شادی ہونے کے بعد بچے ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دیا ہے۔ جب حالت حمل میں آئیں تو لوگ کیا کی باتیں کرے مریم علیہ السلام کے بارے میں، کیا بولے؟ تمہارے باپ بھی زانی نہیں، فلاں بھی زانی نہیں، کیا کی بولے؟ اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا خاموش جاؤ، کیا ابھی باتش نہیں کرنا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ کہاں ہے؟ گہوارے میں ہے، بات کرنا ہے؟ بولے دیکھو گہوارے میں بچہ بات کرتا، بولتے 3 بچے گہوارے میں بات کرے تھے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ کیا بول رہے معلوم؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا، مجھے اپنے والدہ کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے۔ یہ بچپن میں مکمل طور پر باتیں کر رہی ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی پاک دامن، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور سنیے، جب جبرائیل علیہ السلام ان کے قریب آئے تو مریم کیا کی سمجھ گئیں، کون کی مرد میرے قریب آ گیا ہے؟ تو کیا بولے؟ رحمان کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے، تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں تم کو ایک پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام دور سے کھڑے ہوئے، حضرت مریم کے کپڑوں میں پھونکا، ایسے ہی پھونکا، وہ ہوا اندر جا کے ماشاءاللہ حمل ٹھہرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی، کیا معلوم ہوتی ہے؟ حالت حمل میں اگر ماں نیک ہو تو اپنے بچے بھی نیک پیدا ہوتے۔ اگر حالت حمل میں ماں اگر گانے گاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، بچے ہیروز پیدا ہوں گے اگر موٹی زبان میں کہے تو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مریم کو کئی کرامتیں دی۔ کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں جا کے پوچھتے مریم کہاں سے آ گیا ہے؟ کیسے؟ بغیر سیزن کے۔ اگر میں مثال دوں آپ کے، گرمی کے زمانے میں سیتاپھل
اور سردی اور بارش کے زمانے میں آم، یہ پوچھے کہاں سے آئے؟ بولے اللہ تعالیٰ دیا مجھے۔ جب یہ بات سن لیا زکریا نے کیا کہا، جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کو اتنا دے سکتا ہے، میں اپنے پاس بیوی رکھ کر کیوں اللہ سے سوال نہ کروں؟ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کیا، اے اللہ مجھے نیک بچہ دے تو۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کی دعا سن کر کے، ان کے بیوی کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کی صلاحیت دے کر ان دونوں سے یحییٰ جیسا بچہ پیدا فرمایا، اور کہا یحییٰ وہ نام ہے جو تاریخ میں کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ اور یحییٰ جانتے کیسے نبی تھے؟ ماشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کرے اور اپنے ماں باپ کے بڑے اچھے مکمل طور پر اطاعت کرنے والے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں عورتوں کے لیے کیا پیغام ملتا وہی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے خواتین، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں مریم کا قصہ ضرور پڑھو۔ دوسری بات یہ ہے مریم کی طرح پاک باز بنو، اپنی شرمگاہ کی، اپنی زبان کی مکمل طور پر نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اسی طریقے سے مریم کی زندگی میں امت کی خواتین کے لیے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اولاد کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، شادی ہونے کے بعد اگر بچے ہونے میں دیری ہوگی تو لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، ٹیسٹ کراؤ کہتے کیا بھی ٹیسٹ کرانا نہیں، توبہ استغفار کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ ایسا کرے تو کیا ہوتا، وہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اٹھ جاتا، کون نہ کر رہا ہے معلوم ہوتا نہیں، وہ ڈی این اے کرو، یہ کرو وہ کرو، لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں شادی ہوتے ہی ہنی مون کے طور پر اجمیر کو جاتے یا بندہ نواز کی خبر پر جاتے، کیا بولتے بچے کے دعا کر کے آتے، کہتے اور اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے، جا کو آتے ہی بچہ ہوتا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس سے انہیں وہ ولی سے قریب ہوتا کہ میرے سے قریب ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لہذا اولاد نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنا چاہیے شیطان سے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ماں کا الگ، بچہ الگ ہے، بچی الگ ہے، ہمیں دونوں کو ایک ہی تربیت کرتے ہیں۔ جیسے بچے کو ہمیں ڈانٹتے بچی کو سے ڈانٹتے ہیں۔ دیکھو حضرت حنا کے پیٹ میں انہیں مرد بچہ ہے سمجھ لے کو تھے انہوں، لیکن پیدا ہوئی کیا، لڑکی، لیکن حنا نے لڑکی کی جیسی تربیت کرنی تھی ویسی تربیت کی، اور حنا مریم کے پیٹ میں لڑکا پیدا ہوا تو مریم نے بھی اس لڑکی کے اچھے پیدا کی۔ تو لہذا کیا معلوم ہوا، لڑکے کی تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لڑکی کی تربیت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ لڑکے کو جیسے سخت انداز میں اگر پیش آتے نا، ویسے لڑکی کو پیش آئے تو ایک کچ بات میں رو لیتی اور الگ جگہ بیٹھتی انہیں، جیسے دیکھ ہمارے گھروں میں مکمل طور نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو نیک بنانے میں ماں کا بڑا کردار ہونا چاہیے، اور خصوصاً شادی کرتے وقت دیندار اگر لڑکے کو لڑکی کو اگر آپ منتخب کرتے ہیں تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مریم کے قصے میں اور ایک بات ملتی ہے، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ باپ تو ماشاءاللہ اس کا درجہ ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ بہت ہے۔ کیسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ میری حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں، دوسرے نمبر پر پھر تمہاری ماں، تیسرے نمبر پر تمہاری ماں، چوتھے نمبر پر بولے تمہارے باپ۔ کیوں اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا؟ اہل علم لکھتے ہیں 3 مرتبہ یہ ماں کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ماں 3 اسٹیجز سے گزرتی ہے، وہ 3 مراحل کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ کیا کیا ہوتا ہے دیکھو، سب سے پہلے حمل کا مرحلہ، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا، ماں اپنی جان کو داؤ پر لگا کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، وہنن علی وہن، کمزور ہوتی ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ کیا، بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ، یہ بھی کوئی معمولی مرحلہ نہیں، جیسے جیسے بچہ دودھ پیتا جاتا ہے ماں کمزور ہوتی جاتی ہے، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ دیکھو، اس بچے کی نگہداشت کے لیے، نگرانی کے لیے وہ ویسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے جیسے کوئی جانور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی مدت کو بھی ذہن میں رکھا، رضاعت کی مدت کو بھی ذہن میں رکھا، اور اس کی پرورش کے لیے ماں جو تڑپتی ہے پرندے کی طرح، ان 3 مراحل کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کی زیادہ مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے باپ کا درجہ بھی بہت ہے مگر ماں کو دیکھنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور علماء یہ بھی بولتے اگر دونوں مل کے بلا
ہوتا ہے تو ماں کے بعد پہلے جانا انسان، اس لیے کہ ماں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر ہے ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے درس میں جو صحیح باتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کو شیطان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کو مریم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور ہم نے جو پروگرام دیے انشاءاللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو ان پر عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔